جنت کی خوبصورتی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد بلال صاحب بھی روانہ ہو گئے۔ پھر عظیم اور ان کی اہلیہ کے بھائی عثمان کے ہمراہ میں بھی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ ایئرپورٹ پر فراز بھی مجھے الوداع کہنے کے لیے آ گئے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان دوستوں کے ساتھ میلبرن میں بہت اچھا وقت گزرا۔ انہوں نے بڑے اچھے علمی اور فکری سوالات کیے اور ہر پہلو سے میزبانی کا حق ادا کیا۔ فراز نے اس موقع پر احباب کو کافی پلا کر ان آخری لمحوں کو یادگار بنا دیا۔ یہ لوگ وہاں تک میرے ساتھ موجود رہے جہاں سے لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں۔ جب سب لوگ جہاز میں جا چکے تو میں بھی انہیں الوداع کہہ کر جہاز میں جا بیٹھا۔ اب برسبن کی منزل سامنے تھی۔ یہ 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ دوران پرواز سورج غروب ہونے کا منظر سامنے رہا۔ آسمان کے افق پر پھیلی ہوئی شفق کا منظر ہمیشہ کی طرح دل نواز تھا۔ میں نے اپنے موبائل کیمرے سے اس کی ویڈیو بنا لی۔ مووی بنانے کے بعد میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ کیمرے کی آنکھ نے اصل منظر کو اس کی مکمل جزیات سمیت ریکارڈ نہیں کیا تھا۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی جتنی کیمرے میں نظر آ رہی تھی۔ یہ میرے لیے غیر متوقع تھا کیونکہ آج کل کے موبائل فون کے کیمرے بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان سے تصویریں بھی بہت اچھی آتی ہیں، مگر افق کا کنارہ اتنا دور تھا کہ کیمرے کا لینس دور کے اس منظر کی خوبصورتی کو اپنی آنکھ میں نہیں سمیٹ سکا۔ اس سے مجھے خیال آیا کہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آواز اور روشنی دونوں کو ہمارے کان اور آنکھ ایک خاص سطح تک سن اور دیکھ سکتے ہیں، جبکہ آواز اور روشنی کے حقائق اس سے کہیں آگے بھی موجود ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جو نیا قالب دیں گے، اس میں ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دیگر تمام حواس کی صلاحیتیں کہیں زیادہ بڑھ چکی ہوں گی، جس کے نتیجے میں وہ حسن کائنات کو اس سے کہیں زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکیں گے جیسا کہ وہ آج دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جنتی نغموں کو ایک نئے آہنگ کے ساتھ سن سکیں گے۔ وہ جنت کے ذائقوں میں لذت کی ایک نئی دنیا دریافت کریں گے۔ ان کا لمس احساس کی نئی بلندیوں کو چھوئے گا اور ان کی قوت شامہ ان خوشبوؤں کا حظ اٹھائے گی جن کا تصور بھی آج کے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یوں ان کے تمام حواس انہیں لذت کی ایک نئی دنیا کا تجربہ کرائیں گے۔ ان میں سے کوئی تجربہ وہ اس دنیا میں نہیں کر سکتے، بالکل ایسے ہی جیسے موبائل سے بنی ہوئی شفق کی ویڈیو کبھی یہ نہیں بتا سکتی کہ اصل شفق کو دیکھنا کتنا حسین منظر ہوتا ہے۔ یہ جنت حق کے سچے طلبگاروں کو ملے گی، نہ کہ ہم جیسے نام نہاد مسلمانوں کو جو اپنے تعصبات سے 1 انچ اوپر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ جنت ایمان و اخلاق کو زندگی بنانے والوں کو ملے گی۔ یہ جنت خدا کی شریعت کو مکمل اطاعت اور وفاداری کے ساتھ اختیار کرنے والوں کو ملے گی۔ یہ جنت توبہ کرنے والوں اور غلطیوں کا اعتراف کرنے والوں کو ملے گی۔ یہ جنت اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والوں کو ملے گی۔ یہی وہ انسان ہیں جو خدا کو مطلوب ہیں، اور یہی وہ انسان ہیں جو آج کے دور میں سب سے بڑھ کر ناپید ہیں۔ میں ان چیزوں کے ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آج جمعرات کو میں برسبن جا رہا ہوں۔ اس سے پچھلی جمعرات کو میں آسٹریلیا پہنچا تھا، اس سے پچھلی جمعرات کو میں تھائی لینڈ میں فیفی جزیرے پر، اور اس سے پچھلی جمعرات کراچی ایئرپورٹ پر تھا، جبکہ اگلی جمعرات کو میں واپس اپنے وطن کے لیے سفر کر رہا ہوں گا۔ زندگی کا یہ سفر مختلف مراحل سے گزر کر آخرکار آخرت کی منزل کو جا پہنچے گا۔ دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ پروردگار، عمل تو کچھ ہے نہیں، تو بس اپنے فضل سے معاف کر دے اور فردوس بری میں محفل انبیاء کی جاروب کشی کا شرف بخش دے۔ تیری شان بہت اونچی ہے اور تیرے کرم کی کوئی حد نہیں۔ اللہم ان تعذبنی فانا اہل وان ترحمنی فانت الاہل فاغفر لی یا ربی وارحمنی۔